دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن پاک میں بار بار لات، منات اور عزیٰ کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیا یہ صرف پتھر کے بت ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی اور بڑی حقیقت چھپی ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تین نام صرف مورتیوں کے نہیں بلکہ انسانی ذہن کے بتوں کے ہیں۔ یہی بت آج بھی ہمارے اندر زندہ ہیں اور شاید پہلے سے بھی زیادہ طاقتور۔ لات کا مطلب صرف ایک پتھر کی مورتی نہیں تھا، یہ اس ذہنی سانچے کی علامت ہے جہاں انسان اپنی عقل کو کسی شخصیت یا روایت کے ہاتھ گروی رکھ دیتا ہے، جہاں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں، بس عملی تقلید کی اجازت۔ یہی وہ بت ہے جس نے صدیوں سے معاشرے کو غلام بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ عقل کو آزاد رکھو، کیونکہ عملی تقلید علم کو مارتا ہے، تخلیقی سوچ کو ختم کرتا ہے اور انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ منات وہ بت ہے جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے، یہ ہمیں سے روکتا ہے اور کہتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس قسمت کو مان لو۔ یہی سوچ انسان کو بزدل اور غلام بناتی ہے، یہی سوچ ظالم کو طاقت دیتی ہے، کیونکہ جو قوم یہ مان لے کہ ہمارا مقدر یہی ہے، وہ کبھی بھی اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے، یعنی تقدیر لکھی نہیں جاتی، تقدیر بنائی جاتی ہے۔ عزیٰ وہ بت جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ حق پر ہے، طاقت کا جھوٹا جادو، جہاں لوگ کمزور کو حقیر اور ظالم کو مسیحا مان لیتے ہیں۔ یہی سوچ دنیا کو جنگوں، ظلم اور طاقت کی پوجا کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا طاقت پرست ہے، طاقتور ملک کمزور ملکوں کو رون ڈالتے ہیں، طاقتور طبقے کمزور طبقے کا استحصال کرتے ہیں اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ بس طاقتور کے ساتھ چلنا ہی بقا ہے۔ یہ تینوں بت لات، منات اور عزیٰ آج بھی زندہ ہے۔ یہ پتھر کے نہیں دماغ کے بت ہیں۔ اندھی تقلید، تقدیر پرستی اور طاقت پرستی آج بھی ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ قرآن کا پیغام یہی تھا کہ ان بتوں کو توڑو، ان کو توڑنا تلوار سے نہیں بلکہ عقل، شعور اور سوال سے ہے۔ اور اگر ہم نے یہ بت اپنے اندر سے نہ توڑے تو چاہے ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے بڑھ جائے، معاشرہ غلام ہی رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان بتوں کو توڑ دیا تو یہی وہ لمحہ ہوگا جب انسان واقعی آزاد ہوگا۔ دوستوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ ان بتوں کو توڑ کر آزاد سوچ اپنانا چاہتے ہیں یا انہی بتوں کے غلام رہنا چاہتے ہیں؟